الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام أحمد قادياني وأتباعه وآوانه وأنصاره عدد كل ذرة ألف ألف مرة من يومنا هذا إلى يوم الدين. ناظرین اکرام، انتہائی افسوسناک اور دل شکستہ خبر ہے. آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ڈنمارک میں بھی قرآن پاک کو کل شہید کیا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ڈنمارک کو جرت ہوئی ہے، بے غیرت ملک کو، کہ اس نے دیکھا کہ سویڈن اور ہالینڈ کا کیا کر لیا اسلامی ممالک نے کہ وہ میرا کچھ کریں گے. اگر اسلامی ممالک غیرت کا مظاہرہ کرتے، ہمارے حکمران میں دوسروں کی طرف نہیں جا رہا، اپنے حکمرانوں کی طرف، کہ اگر ہمارے حکمران صرف غیرت کا مظاہرہ کرتے اور ان کے سویڈن اور ہالینڈ کے سفیروں کو یہاں سے ملک بدر کر دے، ان کا سفارت خانہ بند کر کے باقاعدہ وہاں نوٹس لگاتے کہ ان کا سفارت خانہ اس وجہ سے بند ہے کہ ان کے ملک میں ہمارے قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، ہمارا بائیکاٹ ہے، یہ کر کے، اور باقاعدہ دنیا دیکھتی، دنیا اس نوٹس کو بھلے میڈیا میں دیتی کہ پاکستان ایک غیرت مند ملک ہے، کہ اپنے قرآن کی عزت اور عظمت کے لیے انہوں نے ان کے سفیروں کو ملک بدر کر دیا، اور وہاں جو اپنے سفیر ہیں ان کو پاکستان بلا لیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً ڈنمارک کو قطعی طور پر یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے قرآن پاک کی توہین کرتا. ڈنمارک میں جو قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے اس میں مجرم پاکستان کے نواز شریف، اپنا شہباز شریف کو، صدر عارف علوی کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن پوچھ ہر آدمی سے اس کی اوقات، اس کی وسعت کے مطابق ہوگی. یہ احتجاج کرنا صرف یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں صدر عارف علوی صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب یا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہیں کہ ہمیں دکھ ہوا، ہالینڈ اور سویڈن نے جو قرآن پاک جلایا، ڈنمارک نے قرآن پاک جلایا، یا جو توہین کی ہے قرآن پاک کی، ہمیں دکھ ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں. لعنت ہے تمہاری مذمت پر، یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں. اس سے بیوقوف مت بناؤ عوام کو، مسلمانوں کو. یہ کام ہمارا ہے، ہم احتجاج کریں، ہم سڑکوں پر نکلیں، ہم روئیں، ہم چیخیں چلائیں، ہم نعرے لگائیں. تم نعرے لگاؤ گے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ان کے سفیروں کو نکالو، اپنے سفیروں کو بلاؤ، نوٹس بورڈ لگا کر، اور ان پر باقاعدہ جو سویڈن اور ہالینڈ اور ڈنمارک کے جو پاکستان میں سفارت خانے ہیں، ادھر جو روڈ جا رہے ہیں، ان روڈوں پر یوں تیر لگا کر اور لکھ دیا جائے، باقاعدہ اس پر لکھ دیا جائے کہ اس طرف گستاخ ممالک کے سفارت خانے ہیں، پاکستان نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور وہ سفارت خانے بند ہیں. یہ ہے، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے. یہ کیا بیوقوف بنا رہے ہو کہ ہمارا دل دکھا ہے، یہ ہوا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کس کا دل دکھا ہے، سب ہمیں پتہ ہے کس کا دل دکھا ہے، کس کا نہیں دکھا. ایک بات. دوسری بات، میں مسلم عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم عوام دیکھیں، آج جیو پر میں دیکھ رہا تھا، ہر کوئی بس اب مر جائیں، اب خودکشی کر لیں، پیٹرول بڑھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ پیٹرول بڑھنا، بھائی میرے، اسلام آباد اور یہ جو زلزلے آئے ہیں، یہ کوچوں کی کوچیں جل کر راکھ ہو جانا، 40 لاشیں ناقابل شناخت ہو جانا، یہ سب اللہ کا عذاب ہے. نہیں آتا روایت کے اندر کہ اللہ پاک اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو عزت دیتا ہے، کئیوں کو ذلیل کرتا ہے. عزت جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو عزت دیتا ہے، اور جن کے دلوں میں قرآن کی عزت نہیں، اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے. آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب تک ہم مسلمان مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف تو نکلے ہیں، لیکن قرآن پاک کی عزت اور عظمت کے لیے نہیں نکلے. یہ بالکل ہمارے اعمال کی سزا ہے. میرے عزیز دوستوں مسلمانوں، ہمیں متحد ہو کر اور ایک قوت بن کر اور حکمرانوں کو مجبور کرنا ہوگا. یہ بے روزگاری وغیرہ سب ختم ہو جائیں گی. قرآن کی عزت کے آگے بے روزگاری کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں، یہ سوچنا پڑے گا کہ بھلے پیٹرول 300 نہیں 4000 روپے لیٹر ہو جائے، بھاڑ میں جائے پیٹرول. پیاز 220 روپے نہیں 600 روپے ہو جائے، ہم بھوکے کھا لیں گے، ہم خاک کھا لیں گے، ریت کے ساتھ کھا لیں گے، بھوکے مر جائیں گے. لیکن اللہ کو یہ تو عرض کر سکے نا کہ یا اللہ، ہم قرآن کی عزت اور عظمت کے لیے ہم جلوسوں میں تھے، جلسوں میں تھے، ان کے لیے ہم نے جو بس میں تھا ہمارے، وہ ہم نے بھاگم دوڑی کی. یہ تو اللہ سے عرض کر سکیں گے.
یا یہ کہ ہم پیاز کے لیے تو نکلے، پیٹرول کے لیے تو نکلے، ڈیزل کے لیے تو نکلے، کسی اور کاموں کے لیے تو نکلے، وہ فواد چودھری جیل میں چلا گیا اس کے لیے نکلے، اور مریم آ گئی تو اس کے لیے نکلے۔ قرآن کی عظمت کے لیے کون نکلا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، اور یہ مہنگائی بڑھتی رہے گی۔ دیکھ لینا جب تک پاکستان میں ختم نبوت کی عزت و ناموس کا، قرآن کی عظمت کا، صحابہ کے اور اہل بیت کے تقدس کا احترام اور ان کی حفاظت کا مکمل بندوبست نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان کبھی بھی مہنگائی، بے روزگاری اور اس قسم کی آفات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایٹم بم شہباز شریف نے بنایا، نواز شریف نے بنایا، ایٹم بم میوزیم میں رکھنے کے لیے بنایا۔ انہیں آنکھیں دکھانی چاہیے تھی۔ آپ خود سوچیں کہ یہ بنایا کس لیے ہے، کس لیے بنایا جاتا ہے؟ دشمن کو؟ تو جو قرآن کو جلائے وہ تمہارا دوست ہے، لعنت ہے تمہاری شکلوں پر۔ جو تو قرآن کو جلا کر اور تمہیں ڈالر قیمت میں دے وہ تمہارا دوست ہے، لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ جو قرآن کو جلا کر تمہیں کھانا کھانے کو 3 ٹائم کھانا کھانے کو دے، پیٹرول 2 روپے لیٹر کر دے اور وہ قرآن کو جلائے، وہ تمہارا دوست ہے، لعنت ہے تمہارے سوچ پر۔ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں اٹھ کھڑے ہوں، تمام مسلمان، اور بھرپور مظاہرے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارے اکابرین، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین، تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان کے اکابرین نے جب بھی ہمیں آرڈر دیا، انشاءاللہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ تمام مسلمان تیاری کریں، کیونکہ اب گزشتہ کل 27 تاریخ کو ڈنمارک میں، 28 تاریخ کو ڈنمارک میں قرآن پاک شہید کیا گیا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور میں تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان کے پلیٹ فارم سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان تینوں، ہالینڈ اور سویڈن، ڈنمارک کے سفیروں کو ملک بدر کریں۔ احتجاج، ان کو بلا کر احتجاج، کیا احتجاج؟ وہ کتے تو بولے گا ہاں سر ہم آپ کا پیغام اوپر پہنچا دیتے، وہ تو کتے ہمارا کھا رہے ہیں۔ جو یہاں سفیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کا کھا رہے ہیں؟ ہالینڈ سے کھانا آتا ہے ان کا، سویڈن سے کھانا آتا ہے ان کا، ڈنمارک سے کھانا آتا ہے، پاکستان کا کھا رہے ہیں۔ وہ تو کتے ہمارے ہیں، ہمارے پالتو کتے ہیں۔ تو ان کو شہباز شریف اگر بلا کر کہے گا کہ ہم احتجاج کرتے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم پیغام پہنچاتے ہیں اور غلط ہوا ہے، ان کو نکالو، کو دفع ہو جاؤ، تم ہمارے دشمن ہو، تم سے ہماری جنگ ہے، اس لیے کہ تم نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک ویڈیو میں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی صرف قرآن پاک کی نہیں ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی اللہ کی، تمام انبیاء کی، محمد رسول اللہ کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اور تمام اسلامی شاعر کی توہین ہے، اس لیے کہ اس میں ان تمام کا ذکر ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے ان گستاخوں کو، اور یہ معافی نہ مانگیں، یہ صرف تینوں ممالک معافی نہ مانگیں، ان گستاخوں کو سرعام پھانسی پر لٹکائیں یا ہمارے حوالے کریں۔ اور پھر میں اپنی دوسرا احتجاج میں اپنی تمام سیاسی جماعتیں، کون سی؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ فا، اور سندھ قومی محاذ، اور پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، باپ پارٹی سمیت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، میں ان سے احتجاج کر رہا ہوں اور ان کو غیرت دلا رہا ہوں کہ تم نے من حیث الجماع، نون لیگ نے، نواز شریف کی جماعت نے، من حیث الجماعت، فا لیگ کی جماعت نے، من حیث الجماعت یعنی جماعت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے تو کرنا اس کی، یہ گیدڑ بھپکی کرنا اس کی مجبوری تھی، ورنہ سب تھو کرتے۔ جماعت اور پاکستان پیپلز، بلاول بھٹو نے کون سا بیان دیا ہے؟ زرداری نے کون سا بیان دیا ہے؟ زرداری نے کب کہا ہے کہ جو قرآن پاک جلایا گیا اس سے میرا دل دکھا ہے؟ زرداری کو بیان دینا چاہیے، عمران خان کو بیان دینا چاہیے۔ عمران خان نے کب کہا ہے کہ جو قرآن پاک 3 جگہ جلے ہے میرا دل دکھا ہے؟ میں ان سب کی بھی مذمت کرتا ہوں، جن پارٹیوں کو میں نے نام لیے ہیں، ان کو من حیث الجماعت یا یہ اعلان کریں نا، یہ اعلان کریں کہ ہمارا قرآن سے واسطہ نہیں ہے، بس پھر صحیح ہے۔ ہم ہندو کو بول رہے ہیں کیا؟ ہم قادیانی کو بول رہے ہیں کیا؟ ہم عیسائیوں کو بول رہے ہیں کیا کہ تم احتجاج کرو؟ تم مسلمان جماعت اگر کہلاتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا کہو کہ ہمارا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر دیکھو تماشا کہ کتنے مسلمان تمہاری جماعت میں رہتے ہیں، کوئی تمہارے
منہ پر پیشاب بھی نہیں کرے گا اگر تم قرآن کے ساتھ واسطے کو ختم کر دو گے. کوئی مسلمان تمہارے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں. تمہاری ذرہ برابر اگر کوئی عزت ہے تو اس قرآن کی وجہ سے. اور اب تک کسی سیاسی پارٹی نے توہین قرآن پر کوئی بیان تک نہیں دیا. حد ہے، افسوس ہے، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے سب کے لیے. اور میں ایک دفعہ پھر شہباز شریف سے اور ان تمام لوگوں سے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر تینوں سفیروں کو ملک بدر کرو. تینوں ملکوں کے سفیروں کو ملک بدر کرو اور وہاں جو ہمارے سفیر بیٹھے ہوئے ان کو بلاؤ اور ان سے تمام معاشی تعلقات ختم کرو جب تک یہ اس پر معافی مانگیں اور ان گستاخوں کو سزائیں دیں. اور اقوام متحدہ کو بھی اس پر غیرت کرنی چاہیے. اقوام متحدہ نے اب تک آواز نہیں اٹھائی. یہ اقوام متحدہ نہیں ہے. میں آج تمام میڈیا کو بیان دے چکا ہوں کہ اقوام متحدہ نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ نہیں ہے، کفار متحدہ ہے. یہ صرف کافروں کی تنظیم ہے. اقوام متحدہ کو حیا کرنی چاہیے. مسلمانوں کے کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھے ہیں. اقوام متحدہ نے اس پر کوئی بیان دیا؟ کوئی بیان نہیں دیا. اور آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میڈیا سے، خصوصاً ہمارے سندھی میڈیا، جتنی سندھی اخباریں ہیں وہ اس مسئلے کو کم اٹھا رہی ہیں اور دوسری اخباریں بھی کچھ کم اٹھا رہی ہیں. آج افسوس کی بات ہے ڈنمارک میں قرآن پاک جلا. صرف میں نے روزنامہ امت میں اور روزنامہ جسارت میں نے یہ بیان دیکھا. ان دو کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس اخبار میں بھی نہیں جو جس کا نام ہی اسلام ہے، اس اخبار میں بھی ہیڈنگ میں نے یہ بیان نہیں دیکھا. افسوس کا مقام ہے. میں ان تمام میڈیا کی مذمت کرتا ہوں کہ اگر وہ کیسی بھی میڈیا ہو، لکھے میرے لیے جو کچھ لکھنا ہے ان کو. قرآن سے بڑھ کر مجھے میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، میرے عیال بھی نہیں ہے، تو میڈیا کیا ہے؟ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جتنی ٹی ویاں ہیں، جیو ہے اور پی ٹی وی وغیرہ ہے، فلانا ڈھمکا، یہ تمام ٹی ویاں، کسی نے کوئی خبر نہیں چلائی، نہ پہلے خبر چلائی، نہ یہ جو ہمارے احتجاجات ہوئے اس کی ہیڈنگ کے ساتھ خبریں چلائیں. کوئی نہیں چلائی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے چیف ایڈیٹران مسلمان ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ مسلمان، تو ان کو چاہیے کہ قرآن، عظمت قرآن سے متعلق تمام خبریں بھرپور طریقے سے دیں. ہر کوئی اپنے حساب سے نا. وہ چیف ایڈیٹر، ہم ان کو یہ تو نہیں بول رہے کہ آ کر سڑکیں بند کرو، ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہڑتال کرو، ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جلوسوں میں آؤ، لیکن تمہارا جو کام ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے لڑکی کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جائے، اس کی اتنی بڑی خبر، لڑکی بھاگ گئی، کسی لڑکی کو کوئی یونیورسٹی کے اندر بے آبرو کر دے، اس کی اتنی بڑی خبر. میں کہتا ہوں پوری دنیا کی لڑکیاں بے آبرو ہو جائیں، قرآن پاک کا ایک لفظ بے آبرو ہو، یہ زیادہ جرم ہے. تم نے قرآن پاک کی بے آبرو کی ہونے کا کتنی خبر دی ہے تم نے. میں اس کی بھی سخت مذمت کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو سمجھ اور غیرت عطا فرمائے کہ قرآن کی عزت اور عظمت کی خاطر تمام مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اکابرین کا دایاں ہاتھ بن کر، اور اب تمام پارٹیوں کو، تمام میڈیا کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف قرآن کی عظمت کے لیے ان 3 ممالک کے پیچھے لگ جانا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.